السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے جنت کے پتے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، سکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھیں۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑتی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لی اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گنگریالے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی دھاڑی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بیچتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بیچتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی وہ 2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔
وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی، اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے، انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے، اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوق ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوق ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورانٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2 ڈھائی ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے… بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوق ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا ناب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہیں گہرے جامنی فراق والی بچی اور بھورے سکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی، وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے سکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑتے اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پر اسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبر جیسے زبانیات نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان؟ پاکستان ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی تھی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی۔ کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟
فرت جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں سے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پر سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درستی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھنچ گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز بھی ہے تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی، فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبانجی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرف پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھی اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کے تب واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آ گئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے سٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ سلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشے۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سے جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بنا دیتا ہے۔ بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی، اپنے پرس کو کنگالتی۔ عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا؟ واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ عائشہ مجھ سے ناراض ہے؟ بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو اسے برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟
جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی میز ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئی کہ کہیں آ جا نہیں سکیں۔ وہ 20 مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا کہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا، میلو کینٹ پہ میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب بھی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی کرنی نہیں ہے، ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہو چکا ہے، یہ تو اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے، پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خوانا انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی، اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسما کے باعث سب سمجھ پا رہی تھیں۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے کی معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کپی پیلس جانا تھا۔ وہ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی، ڈی جے ہنس دی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کے باواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ روکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جاگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ گڈ مارننگ، وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ
زیر لب مسکراتے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، جس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گا اور میں پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کتر ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور سمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ اپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں، ٹاپ کپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا، ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس۔ ایم آئی رائٹ جینیس؟ ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلیں، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 کیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گھاٹ ہمارے سر پر نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گر چکی تھی۔ پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی دفتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی سی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ کر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئیں، اب بھی نیموا ہو گئے، لب بھی نیموا ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھکیں، مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگیں۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو بھان دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔
اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہوں کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ جہان یہ سب تبرکات اصلی ہے نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والے اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کپی پیلس میں گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاسورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پژمردہ سی رہنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس ڈورم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو، اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پہ کونیاں ٹکا کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے جب پوترے کے کنارے بیٹھے تھے، جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیبوں سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی لیکن تب تک وہ نگل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورانٹ سے نکلتے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈھال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال وہ ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا، آنکھوں پہ بازو رکھے، وہ گردن تک شال کمبل کی طرف ڈالے کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک ایس ایم ایس ابھی تک پڑا تھا، اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بیوق ادا اسے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے غیر شناسہ موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی، اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجئے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال کندے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی تو دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بیوق ادا
والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ، مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوق ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہیں انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکس پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہیں عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی حیا جی، رابطہ بھی تو آپ ہی نے کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورانٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورانٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا جہان سکندر، وہ ہکائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہلو سے ہنس دیا تھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کے جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورانٹ سے کال آ رہی ہے، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں؟ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ بڑے اطمینان سے کہتے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا، وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کی تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورانٹ کی طرف لپکا۔ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک قہقہا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سانسیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ وہ صدمے اور شوق سے گنگ، نفی میں سر ہلاتا کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔